بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب راہی اسٹڈی کی طرف سے جو رمضان جب سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے ہی بہت سے موضوعات پر ہمارے قاضی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راہی اسٹوڈیو میں، اور مختلف موضوعات پر بہت سی باتوں کو خاص کر رمضان سے ریلیٹڈ جو اہم پوائنٹس ہیں اور اہم مسائل ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اور اس سے قبل مطلب کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں معاذ ظہیر صاحب قاسمی اور قاضی نجم الہدیٰ صاحب تھے۔ دونوں نے بہت عمدہ انداز میں کچھ سوالات جو ناظرین کی طرف سے آئے تھے، سامعین کی طرف سے آئے تھے، ان کو پیش کیا تھا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے قاضی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں دل سے کہ قاضی صاحب اپنے قیمتی وقت کو ہمارے سامنے دیتے ہیں اور اہم مسائل پر ہم گفتگو کر پاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اسی سوال و جواب کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی چند سوالات جو لوگوں کی طرف سے آئے ہیں اس کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اس کو بغور سنیں گے اور دیکھیں گے۔ قاضی صاحب آپ کا بہت بہت مبارکباد اور خوش آمدید کہ آپ اس میں وقت دیتے ہیں، شکریہ۔ تو ناظرین اب ہم بلا تمہید کے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا سوال جواب کا سیشن چل رہا تھا کچھ سوالات ہو چکے ہیں، اور آج کا جو سوالات آئے ہیں اس میں سے پہلا سوال ہمارے سامنے قاضی صاحب کہ کسی آدمی کو اگر خود بخود قے آ جائے تو کیا اس قے آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا قے آئے تو اس کی کیا مقدار ہوگی، کتنا مقدار میں آئے گی، یا کس وقت روزہ ٹوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آپ راہی اسٹوڈیو کی طرف سے اور راہی اسٹوڈیو میں آپ تقریباً کئی دنوں سے رمضان کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں اور آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے یا کسی بھی ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب راہی اسٹوڈیو میں دیا جاتا ہے۔ کل بھی آپ حضرات نے بہت سارے سوالات بھیجے تھے اور کیے تھے، اس کا میں نے جواب دیا، اور آج بھی کچھ سوالات ہیں۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال راہی اسٹوڈیو کے مالک حضرت مولانا نیاز احمد قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ سوال کیا کہ ناظرین کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں کہ کیا خود بخود قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا روزہ ٹوٹنے کی کیا مقدار ہے، قے آنے کتنا قے آئے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ وہ تھوڑا قے آئے یا زیادہ آئے۔ اگر کسی آدمی کو خود بخود قے آ گیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے جان بوجھ کر قے کیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے کسی کو خود بخود تھوڑی سی قے آئی اور وہ نگل لیا، وہ حلقی میں تھا کہ وہ تھوڑی سی قے تھی، وہ نگل لیا، اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ اس سمجھنے کی وجہ سے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، تو اب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، جبکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن چونکہ اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اس نے کھا لیا اور پی لیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو بات پتہ یہ چلا کہ خود بخود قے آنے سے خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں،
اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی قے کرتا ہے یا منہ بھر کے قے کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی قاضی صاحب، تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین اس جواب کو ضرور سنیں گے۔ تو اگلا سوال ہے قاضی صاحب کہ جیسے ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہمارے دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے اور دن میں جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہوئے زبان سے اس کو، جیسے عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، زبان سے اس کو نکال لی اور نکالنے کے بعد اس کو ہم نگل گئے، تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو نگلنے کی وجہ سے یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیا صورت ہے اس کی، تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے اس میں تفصیل ہے۔ مان لیجیے اگر کوئی آدمی سحری کے وقت کھایا اور کھانے کے بعد اس کے دانت میں کچھ پھنسا رہ گیا اس کے دانت میں، اب وہ روزے کی حالت میں وہ اپنے دانت سے اس کو نکالتا ہے، تو اس کی دو صورت ہے، یا تو جو چیز پھنسی ہوئی ہے یا تو وہ چنے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے سے کم ہو۔ اگر وہ چیز جو دانت میں پھنسی ہوئی ہے اگر وہ چنے کے دانے اور یا چنے کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے سے کم ہے، پھر وہ آدمی زبان سے اس کو نکل لیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو دانت میں پھنسی ہوئی چیز تھی وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، اور اگر وہ چیز چنے کے دانے سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی زبان سے نکال کر کے اس کو نگل لیا اور وہ اتنی مقدار ہے کہ چنے کے دانے سے زیادہ ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے یا اس کے برابر ہے پھر وہ آدمی مان لیجیے زبان سے نکال لیا، اس کو نگل گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر چنے کے دانے سے زیادہ ہے اور وہ آدمی اس کو زبان سے نکال کر نکل لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وہ چنے کے دانے سے زیادہ ہو یا کم ہو یا برابر ہو، زبان سے نکال کر اس کو پھینک دیا تو اس سے روزے میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شکریہ قاضی صاحب۔ اب ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں سویا ہوا تھا اور اس کو روزہ رکھنا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں، جب اس کی آنکھ کھلی تو اب صبح صادق ہو چکی تھی یا نہیں اس کو پتہ نہیں چل پایا، لیکن وہ کھا پی کر کے اور روزہ رکھنے کی نیت سے کھا پی لیا، تو کیا اس صورت میں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو کیا اس صورت میں روزہ ہو پائے گا اس کا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی رات کو اس کی دیر سے نیند کھلتی ہے جبکہ صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے وہ آدمی کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کا وقت ہے، میں سحری کر لیتا ہوں، جبکہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، اس آدمی نے سحری کر لیا، تو اس صورت میں اگر وہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو سحری کھانے کا وقت ہے وہ صبح صادق کے وقت تک ہے، اور اس آدمی نے صبح صادق کے بعد کھایا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے دن میں کھانا کھایا، لہٰذا اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ شکریہ بھائی صاحب۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایسا ہمارا جو اگلا سوال ناظرین کی طرف سے آیا ہے، یہ کامن چیز ہے، اس طرح کے سوالات کئی لوگ ہم سے ہی پوچھے ہیں اور کامنٹس بھی کیے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یعنی جو کولگیٹ ہوتا ہے، کولگیٹ یا اسی طرح سے منجن یا گل وغیرہ سے اگر دانت صاف کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے یہ چیز جو ہے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، گل کرنے کی عادت، اور بہت سارے نوجوانوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں
گل کر رہا ہے، گل کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا. یا مان لیجئے ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے یا منجن کرتا ہے، یا مان لیجئے کھینی کھاتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں جیسے گل کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، منجن کرنا یا کھینی کھانا، روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مکروہ ہے، مکروہ. اور یہ ساری چیزیں روزے کو کمزور کر دیتی ہے. بطور خاص گل کرنا، اگر کوئی آدمی گل کرتا ہے تو گل کرنے کی وجہ سے اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، دماغ کے اندر ایک قوت حاصل ہوتی ہے. اگر اس کی عادت ہے مکمل گل کرنے کی اور اگر وہ کسی کے کہنے سے باز نہیں آتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. ایسے ہی آدمی ٹوتھ پیسٹ کیا یا منجن کیا اور اس کا عکس دماغ میں پہنچ گیا جس سے قوت حاصل ہوئی، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی، منجن کرنے سے بھی، گل کرنے سے بھی اگر اس کا عکس دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچ گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جاتا رہا، اس کا روزہ ختم ہو گیا. لیکن جو مسئلہ ہے اور علماء نے جو بیان کیا ہے اور علماء نے جو بتایا ہے وہ یوں ہے کہ یہ سب چیزیں جیسے ٹوتھ پیسٹ کرنا، منجن کرنا یا کھینی کھانا یا گل کرنا، یہ سب چیزیں مکروہات ہیں روزے کے اندر اور روزے کو یہ سب چیزیں کمزور کر دیتی ہے. اس سے روزہ تو جاتا نہیں ہے لیکن یہ روزہ کمزور ہو جاتا. ہاں اگر عکس دماغ میں پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا، روزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ تمامی حضرات سے، جو ناظرین اور جو سامعین راہی اسٹوڈیو میں سن رہے ہیں، ان سب سے مؤدبانہ درخواست ہے، خاص کر کے ہم اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے تو صحیح سالم روزہ رکھیے، تندرست روزہ رکھیے، کمزور روزہ نہ رکھیے. یہ سب جو عادتیں ہیں ان سب عادتوں سے دور رہیے. اگر آپ کو گل کرنا ہے، کھینی کھانا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، منجن کرنا ہے تو آپ رات بھر کیجیے نا، آپ کو کون منع کر رہا ہے. لیکن خدا را اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں تو صرف چند باتیں کی وجہ سے اور چند چیزوں کی وجہ سے اور چند وجہ سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں اور اتنے بڑے ثواب سے آپ محروم نہ ہو. تو جو ناظرین اور جو سامعین ہماری اس باتوں کو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر ان کے اندر یہ عادتیں ہیں اور وہ یہ روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو خدا را اس سے باز آ جائے تاکہ روزے کا مکمل ثواب آپ کو مل سکے. جی ناظرین، قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس سوال کو آپ لوگوں کے سامنے اس سوال کا جواب دیے اور انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پہ عمل کریں گے. خاص کر کے جو ہمارے نوجوان بھائی لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس سوال کو اچھے سے سن کر اس کا جواب تو انشاءاللہ اپنے ذہن میں بیٹھائیں گے.